الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوست اور احباب، آج ہم محبت کے ایک ایسے ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، اور غالباً اس موجودہ دور میں جس طرح سائنس، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کا ترقی ہوتی جا رہی ہے، اس طرح اس محبت کا آہستہ آہستہ تنزلی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انسانی تعلقات اور رشتے کی جو عظمت ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ دنیاوی مقاصد، دنیاوی محبت کی خاطر، اس عظیم محبت جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں کہ النساء کا پہلی صورت ہے، تو اس نے یہی ذکر کیا ہے کہ ہم نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، لیکن بھول گیا اپنی حقیقت کو۔ چنانچہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ٹاپک تو بہت وسیع ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ان خوبیوں اور ان اسلامی قدروں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے یہ گریٹ مسلم نیشن بنی، پوری ورلڈ پر اس کے حکمرانی تھی، اس کے ماڈل کو دیکھ کر دنیا چلتی تھی، اور وہ بکھرے ہوئے جو گھرانے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے اور ان میں ایک یونٹی اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ مالک نے جو دنیا پیدا کی، یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے من میں آئی چلو دنیا پیدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا کہ ہم نے 6 دنوں میں یہ دنیا بنائی، تو 4 دن اس کے بنانے پر، اس کے پروگرام پر رکھا گیا، تو وہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا پار ایسے نہیں کہ بن گئی اور چلتی چلی جا رہی، نہیں، اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی نیچر میں، یہ ہماری ہی ہے نیچر، ہماری جو نیچر ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہمارے رشتوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں ہم کس مقصد کے لیے آئے، ہمارے کیا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے کہ ایک ایسا ریکارڈڈ سسٹم دیا قرآن شریف کی صورت میں، جس میں کہ بتایا کہ انسان کی آپس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، اور اگر انسان اس کو فالو اپ کرے تو دنیا میں پیس، سکون اور ہر قسم کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اور کسی سے جب ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے فار گرانٹیڈ، تو آپ اس کو ظاہری چیزوں کو لیتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ بس مقصد یہی ہے، بڑے ہوئے تو جو ہی جوانی آئی سیکس کا زور پڑا اور لو افیئر شروع ہو گئے، پھر ان لووں کے بعد کہیں شادیاں ہوئیں، کہیں نہ ہوئیں، کہیں نے بغیر شادی کے آئیں، انوانٹیڈ بچے پیدا ہو گئے، اور پھر بعض اوقات پریگنینسی کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، اور اس میں کئی ایک عورتوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین ایک نارمل ماں کی بھی ڈیلیوری میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو بظاہر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از دا بیس، واٹ از دا بایولوجیکل سسٹم، واٹ از دا سائیکولوجیکل سسٹم اینڈ وائی اٹ ہیز بین کریٹڈ، اینڈ اف یو فالو دوز تھنگ، تو پھر اس کی وجہ سے معاشرہ بہتر بن سکتا ہے اور ہم آگے کی طرف چل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح اس میں فرمایا کہ ہم نے مرد و عورت سے پیدا کیا، تو حضرت آدم سے اماں حوا کے اولاد ہیں، تو اس میں قابل جو بیسک نقطہ ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماں باپ کا جو تعلق ہے اور اس کی میل اور فیمیل کی جو سائیکالوجی کتنی امپورٹنس ہے، عام آدمی ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ اگر اس کو سمجھے اور یہ صرف ہم اس کو نبھاتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ واٹ از دا میسج بیہائنڈ اٹ، واٹ از دا سائیکالوجی، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ورنہ یہ نسلیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔
تو سب سے پہلے اگر ماں کو دیکھیں تو دنیا کی وہ عظیم عورت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس دنیا میں جنم لیا، کہ اگر وہ پریگننٹ ہے اور آپ اس میں آپ نے وہ تخلیق ہو رہا بچہ کی تو دنیا میں آتا ہے، اگر ماں نہ ہو تو کہاں سے بچہ پیدا ہو جائے؟ تو لہٰذا ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا ہاؤ امپارٹینٹ از دا مدر، شی از دا اوریجن ان دس ریسپیکٹ۔ نمبر ٹو، ہم کہتے ہیں او جی ٹھیک ہے باپ کا کیا ہے جی، وہ اس کا رول تو بہت ہوتا ہے نا، اس کی اہمیت وغیرہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ سمجھ لیجیے اگر باپ کا نطفہ نہیں ہے تو ماں کہاں سے بچہ پیدا کرے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگ، کہ ایسے جی ابا جی اما جی کہنے سے بات نہیں بنتی، ذرا تھوڑا سا آگے چلو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے تھرو آؤٹ ہر صورت میں وہ آپ کے اس کو بچے کو بڑا کرنے میں ماں باپ کس طریقے سے رول ادا کرتے ہیں۔ میں بعد میں چند ایک ایسی عورتوں کا بھی ذکر کروں گا جس کا قرآن شریف میں بطور ماڈل ذکر آیا، باقاعدہ ان کا نام دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا بد اور اچھی عورتوں کا بھی تفریق اس میں ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو میں جس طریقے سے یہ حقوق کو بتا رہا ہوں، اگر آپ ان حقوق پر چلیں گے تو آپ سے بہت سی لڑائی بڑائی اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر، اور عورتوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ، ان کا خرچہ، ان کا کس طریقے سے پالنا ہے، کس طریقے سے ان حدود کو قائم رکھنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر ان میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کو اتھینٹک کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کہی کہ آپ کوئی ریلیشن نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا نکاح نہ ہو، اور نکاح جو اس میں 4 وٹنس کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ انڈر گراؤنڈ نکاح کر لیں کتنی۔ پھر اس کے نکاح کی شرائط ہیں جس کے لیے ایک بانڈ ہے، اس بانڈ کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور شادی شدہ نہیں ہے جس طرح ویسٹ میں ہے، یہاں تو سوشل سیکورٹی ان کو کور کر جاتی ہے، یا اور ان کا قانون ہی عجیب و غریب ہے، کنسنسس سے جی رشتے کر لو، چاہے وہ جانور کر لیں تو چاہے انسان کر لیں، اٹ میکس نو ڈفرنس۔ تو انسان اور جانور فرق ہے، تو اس میں بتایا کہ یہ حقوق ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے تو 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کنبہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں یونٹی ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو گرد پیش میں لوگوں کو کئی ایک جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے ان کے حقوق بتائے کہ ان حقوق کے اندر وہ جب رہتے ہیں تو اس باہمی۔ اچھا دوسرا بات ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اباؤٹ اسلام، کہ جی امی نے فٹ کر دیا تو خاندان نے فٹ کر دیا تو ہمارے بچپن سے یہ کہا ہوا تھا، دس از آل رانگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شادی بیاہ میچور ہونے پر کیا جائے، جب بلوغت پر پہنچے، یعنی کہ ان کا میجورٹی آ چکے، اس کا ہوتا ہے کہ ان کو مینسز آئی اور اس طرح ایک میچورٹی میں آ گئی تو ان میں ایک بڑا پنج علم آ گیا، پھر ان دونوں کی رضامندی ہے، کیونکہ یار شادی جو ہے وہ ان 2 آدمی کی طرح انہوں نے کرنی ہے، یہ تو نہیں کہ امی اپنی پسند لے کر آئے، ابو اپنے پسند لے کر، انہوں اپنی شادی تو نہیں کرنی، نباہ ان 2 روحوں نے کرنا ہے جن کا ملاپ ہو رہا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اس لیے حقوق اور زندگی، اور اس کے اندر پھر آیا کہ کس طریقے سے کڑی شرائط رکھی گئی کہ ان کے حقوق کیا ہیں، کس طریقے سے ان کے خرچہ دینا ہے، کس طریقے سے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کس طریقے سے فرمایا کہ ماں جو ہے گھر کی مالکہ ہو، اس کے خاوند کے پیچھے گھر کی ٹیک کیئر کرتی ہے، بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے، باہر سے خاوند محنت کر کے ادھر لے کر آتا ہے، تو اس طرح سے گھر چل رہا ہے، تو اس میں ایک یونٹ ہے، ان ادر ورڈ اٹ از اے فیملی یونٹ۔ اٹ از یہ نہیں ہے کہ وداؤٹ میرج بچے ہو گئے یا سنگل پیرنٹ دس پیرنٹ دیٹ، یہ تمام آرٹیفیشل چیزیں ہیں، کیونکہ جو سنگل پیرنٹ ہے بچے کسی کے ہیں تو کون پال رہا ہے، کیوں اس کی ماں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ او جی گے لیسبین یہ میرج ہو تو ان میں سے بچہ تو پیدا نہیں ہوتا، دس آل ایب نارمل چیزیں، آرٹیفیشل چیزیں ہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں، کیونکہ جب نیچر ہی نہیں اس میں پیدا ہوتی، جو مقصد ہے پروڈکشن کا نہیں پورا ہو رہا، تو پھر وہ شادی کس طرح ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 اس میں یہ آتا ہے کہ جب یہ شادی وغیرہ ہو گئی تو اس کے لیے بڑی سزائیں رکھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی امانت ہے، وہ باہر وہ نہیں کوئی غلط کام کر سکتا، نہ عورت کر سکتی ہے، جو بھی اس چیز کا کام کرے گا اس کو زنا ہے، اور اس کی بڑی سخت پینلٹیز ہیں، نہ صرف پینلٹیز ہیں، ان کو کہا کہ ان کی تشہیر کی جائے تاکہ معاشرہ کلین اور نیٹ ہو، اس میں کوئی اس قسم کا گڑبڑ نہ ہو کہ لوگ اپنے ہی قصور بنا دیں، اور جی ہمارا مجسٹریٹ بڑا تیز تھا اس نے یہ کر دیا، ہمارا وکیل نے یہ کر دیا، اور جی ہمارے بڑے نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، یہ تمام خود ساختہ سسٹم ہے۔ ایک ایک چیز کا اس میں ذکر ہے قرآن شریف میں، آپ سورہ نور میں چلے جائیں، سورہ نساء میں چلے جائیں، سورہ
آج میں سے البقرہ میں چلے گئے، سورہ آج میں طلاق میں چلے گئے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھا دل میں آ کے طلاق دے دی. واٹ ڈو مین بائی اٹ؟ مین ہو از ریسپانسبل فار دا چلڈرن، ہو از ریسپانسبل فار دا فیملی. تو یہ فن اور پلیئر نہیں جس طریقے سے آئے دن یہاں طلاقیں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، موڈوں پر. امی نے یہ کہا، فلاں نے کہا، دوستوں نے یہ کہا. اچھا پھر اس میں یہ کہا کہ زیادہ تر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو عیب لگانا، تہمت لگانا. یہ اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اس کو کہا اس کو 80 درے مارو، 4 وٹنس دو، اگر نہیں ہے تو وہ لوگ غلط ہیں. تو معاشرہ میں اس قسم کے تہمت، اس قسم کی پروسیکیوشن، اس قسم کے اللیگل افیئر اور اس قسم کے انڈر گراؤنڈ یہ جو چسکے ہیں، امیروں کے جو چسکے ہیں اور جو دولت کے اوپر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اسلام میں کوئی اس قسم کی کوئی جگہ نہیں. یہاں تک کہا کہ اگر ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں، وہ کسی نکرانی سے شادی کرا دو. اگر اس کے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو چندہ اکٹھا کر کے تو ان کے بیواؤں کی بچیوں کی شادی کرو. ان کا اتنا اونچا مقام بتایا کہ کچھ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ جو ہی ہو، پھر یہ کہا کہ اگر ایک عورت اس کے میاں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیوہ ہوئی ہے، اور جو ہی وہ ٹائم اس کا پورا ہو گیا تو اس کو اس کی مرضی کی شادی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جداد میں یہ حصہ ہے. یہ ویسٹرن کلچر، یہ دکھاوے کا وومن آزادی. صرف یہ تو نہیں نا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ بغیر کپڑے جس طرح آپ کا جی چاہے کلچرلی آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسٹرکشن بہت زیادہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ کھیل ہے جہاں کسی کا دل لگا. جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ویسٹرن کلچر کو بتایا. تو ویسٹرن کلچر میں اگر خوبیاں ہیں تو اس کی یہ جو خامیاں. پھر یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو شروع سے کنٹرول کہا کہ لڑکی کا اور سٹائل ہے بڑا کرنے کا، لڑکے کا اور ہے، دونوں کے اندر ڈفرنس رکھیں. پھر یہ ہے کہ جو ہی وہ بڑے ہو جائیں اپنے جسم کے حجاب اور یہ رکھیں. اس کے 2-3 نفسیاتی مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں ڈسپلن ہو، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے میل اور فیمیل میں ایک اور زیادہ اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. تو جب شادی ہوتی ہے اگر آپ اس سے پہلے ہی وہ اٹریکشن آپ نے پوری کر لی تو اس کے بعد تو پھر یہ ایسے روٹین ہی ہوتا ہے. تو یہ جو آئے دن طلاقیں ہوتے ہیں ان کے پہلے پری میرٹل سیکچول ریلیشن ہو جاتے ہیں ایکسکیوز می، یا اور کسی قسم کی. تو ریزلٹنٹلی یہ ہے کہ وہ فیملی یونٹ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا. اور وہ اس کے بعد اس میں کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے پیسے کی فراوانی ہے، یہ وہ ہے، بچپن سے یہ آزادی ہے اور سب کچھ ہے. ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں شادی بھی ہے تو یہ ایک قسم کی ورائٹی کے شوقین ہوتے ہیں. کئی پھر شادیاں ہوتی ہیں، کئی کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، میاں کہیں چل رہا ہوتا ہے، خاوند کہیں چل رہا ہوتا ہے، اور یہ انڈر گراؤنڈ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر کلچر میں ہو رہا ہے. ہم صرف ویسٹ کو نہ کہیں، آپ دیکھیں آپ نے میڈیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ اس کو ایک تو بھڑکاتے ہیں سیکس کو، ایسے ایکشن، ایسے ڈرامے، ایسے ایڈز، ایسے کمرشل کر کے، اور ان کو جوش میں لے آتے ہیں. پھر جن بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی ان کا وہ جو ہوتا ہے نفس ہمارا ان کے قابو میں نہیں ہوتا تو ایک اپنے جنون میں آ کے جرم کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے لگاتار جرائم بڑھتے جا رہے ہیں سیکس کے سب سے زیادہ. ویسٹ میں تو ہے نا، وہاں تو کنسنسس ہے، وہاں تو جرم سمجھتے نہیں. ایسٹ میں اتنا زیادہ جرم ہو رہا ہے کہ ہر ایک اس کو پھر چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اگر تو امیر آدمی ہے تو اپنے پیسے اور اپنے سلسلے سے چھپائے گا اور دے دلا کے کام کر، اور اگر غریب ہے تو اس کی ایسی تہمت لگے گی. وہ ایک مشہور زمانہ اور لڑکیاں ہو جاتی چھوٹی معصوم بچیاں نوکرانیاں ہیں، ان کا کوئی ایسا سکینڈل بنا تو اس طریقے سے چل پڑا. تو قرآن شریف میں بار بار جس چیز کا ذکر ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا لباس، ایسی اجانی کیوں کرتے ہیں یا اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو کیوں اظہار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں ٹیمپٹیشن ہو. اگر ان کے اندر ٹیمپٹیشن ہے تو who is responsible? The one who is creating this situation. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. تو وہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ اس کا مجرم اصل وہ ہوگا جس نے ٹیمپٹیشن. یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق پر میں بات کر رہی ہوں، مردوں کے حقوق میں کہہ رہا ہوں، ہیومن نیچر کے اوپر بات کر رہا ہوں. میری نگاہ میں قرآن شریف میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں مرد و عورت دونوں برابر ہے اور دونوں ہی اپنے ڈیڈز اور اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو جنت میں مقام ملے گا. لیکن مرد کو اس لیے فضیلت دی کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اسے باہر جانا ہوتا ہے تو اس کی بیک میں اس کی بیوی نے اس کے گھر اس کی عزت کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں مطلب سمجھے کہ سب سے زیادہ جو کسی بھی مذہب نے دیے ہیں رائٹس، یہ آپ قرآن شریف پڑھیں اور ان لوگوں کو ویسٹرن لوگوں کو دکھائیں کہ یار یہ ہوتے ہیں رائٹس. رائٹس یہ نہیں ہوتے کہ آپ ان کو کھلا جلا چھوڑ دیں اور وہ پھر یہ کہیں میری مرضی میرا جسم،
جو جس کا جی چاہے کرتا رہے. میں کوئی یہاں دیکھیں پرانی اقدار آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ملا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں لاجک استعمال کریں، ریزننگ سے یہ دیکھیں کہاں ہمارا کیا نقصان ہے. یہ دیکھیں مقصد تو یہ آپ اس کلچر میں بھی رہیں اور آزادی بھی آپ کو، پڑھے لکھیں بھی اور سب کچھ عورتیں کریں، ہنر بھی لیں، جاب بھی لیں، اور اندر ان کو سیلف ڈیفense کی ٹریننگ بھی دیں. اور اس کے علاوہ جب موقع آئے تو اس کو طریقہ آنا چاہیے کس طریقے سے پولیس سے یا لوگوں سے کنٹیکٹ کر کے مجرم کو پکڑایا جائے. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کو کمزور بنا رہا ہوں، میں ان کو اور مضبوط بنا رہا ہوں کہ تمہارے رائٹس بہت زیادہ ہیں. اور دوسرا کوئی آپ کی طرف اس طرح ایڈوانس کرتا ہے کہ بھائی پہلے نکاح کرو، یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ کیوں سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے بیچاری کو نہیں پیسہ ہے. بہت سے میں نے کیسز دیکھے جو ہاسٹل میں اس قسم کی لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں، کیوں؟ ان کی بیچارے کی مجبوری ہے. اگر ان کو آپ کو ان سے اتنے پیار ہے، ان سے آپ رکھنا چاہتے ہیں، گو ہیڈ اینڈ ہیو اس سے نکاح کریں اور اس کے بعد اس کو پڑھنے دیں. اس طریقے سے وہ پڑھ جائے گی اور آپ کا تعلقات بھی رہیں گے. ان دا مین ٹائم ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو آپ ڈے بائی ڈے بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا ایک اسٹرانگ فیملی یونٹ ہوتا تھا جس کی وجہ سے مینٹل پیس ہوتا تھا. لو ان دا فیملی یونٹ مین بڑا گھرانے میں، اس میں ہمارے بزرگ بھی ہوتے تھے، والدین، دادا نانا نانی، یونٹ ہوتا تھا.